ویڈیو بھیجا، مفتی صاحب ہے، تو وہ بیان کر رہے تھے، تو میں نے کہا کہ اس مسئلے کو ہم آج جمعہ ہی میں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ مفتی صاحب بیان کر رہے تھے کہ شب برات جو ہے یہ بڑی عظیم رات ہے نا، مگر وہ مفتی صاحب بیان کر رہے تھے اس پر کوئی حدیث نہیں ہے، یہ سب بریلوی والوں کا ہے۔ اب آپ سوچئے کیا کیا ہو رہا ہے، کیا کیا ہو رہا ہے، اتنی نفرت، اتنی حسد۔ کہتے یہ سب بریلوی والوں نے شروع کیا ہے، اور یہ جانا وہ کرنا، اور حدیث میں تو ایسا کہیں نہیں ہے۔ میں لفظ بول رہا ہوں کہ مفتی صاحب تھے، اور سوشل میڈیا پہ کافی ایکٹیو ہیں وہ۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ بچے کس طرح سنتے ہوں گے لوگوں کو، اور کس طرح گمراہ ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں علمی باتیں کرتا ہوں، تنقید میرا مقصود نہیں ہوتا، میرا مقصود اصلاح ہوتا ہے کہ جو جہاں غلط ہے وہ اپنی اصلاح کرنا۔ اگر آپ کو حدیث نظر نہیں آئی اور آپ مفتی صاحب ہیں اور آپ کو حدیث نہیں نظر آئی، میں ایک طالب علم ہوں، میں تو کبھی جو ہے قلباً از روئے عاجزی اور انکساری، ہم تو یہ بھی نہیں کہتے کہ کوئی بہت بڑا پڑھا لکھا، نہیں، ہم سب طالب علم ہیں، سب طالب علم ہیں۔ میرے استاذ گرامی نے فرمایا تھا، بیٹے جب تک طالب علم رہو گے علم بڑھتا جائے گا، اور جس دن یہ خیال آ گیا، گمان آ گیا کہ میں علامہ ہو گیا، اس دن سے زوال آ جائے گا۔ تو ہر کسی کو سوچنا چاہیے میں طالب علم ہوں، طالب علم۔ تو ایک طالب علم کی حیثیت سے میں چند حوالے دے دیتا ہوں، اور میں اس لیے یہ حوالے پیش کر رہا ہوں کہ ممکن ہے نوجوانوں میں بہت سارے سن رہے ہو یوٹیوب پہ، اور وہ بتا ہی ایسا رہے ہیں۔ میں خود سنا ہوں، کسی سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں، میں خود سنا ہوں، اور انہوں نے برجستہ یہی کہا کہ اس پر کوئی حدیث نہیں ہے، اور جو حدیثیں ہیں وہ موضوع گڑی ہوئی ہیں، اور یہ ان کا اپنا ایجاد ہے۔ تو مفتی صاحب میں آپ کو بتا دوں، اور اہل مہاڈا آپ سن لیں، کہ شب برات پر مرفوع حدیث سمجھ لیجئے گا کہ جس کی سند حضور تک جاتی ہو، ٹھیک ہے، مرفوع سے کہتے ہیں کہ جس حدیث کی سند حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہو۔ تو کتب حدیث میں نے کھنگالا، ٹائم کم تھا پھر بھی میں نے جتنا کھنگالا، میں آپ کو بتاؤں کہ 13 صحابہ کرام مرفوع روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فضائل شب برات کی بیان فرما رہے ہیں۔ 13 جلیل القدر صحابہ کرام مرفوع حدیث بیان کر رہے ہیں، اور میں نام بتاتا ہوں، اور وہ مفتی صاحب بھی اگر کوئی سنتا ہو تو ذہن سے نکال دیں ان کو آج کے بعد۔ پھر وہ مفتی لکھنے سے کوئی ہوتا نہیں ہے، علم علم ہوتا ہے بس۔ اور علم کیسے آتا ہے بارہا تم کو سمجھایا ہوں میں، کہ صحیح بخاری پڑھے، حضور فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی، حضور فرماتے ہیں میں بانٹتا ہوں، اللہ مجھے عطا فرماتا ہے۔ تو جس کو علم چاہیے وہ درے گنبد خضرا پہ چلا جائے گا۔ علم کی خیرات درے مصطفیٰ سے ملتی ہے، درے مصطفیٰ سے ملتی ہے۔ تو 13 صحابہ کرام ہیں جو شب برات کی حدیث سے مرفوع روایت کرتے ہیں۔ نام سنیں آپ حیران ہوں گے، اور ایسے جاہلوں کی باتیں نہ سنیں آپ۔ حوالے میرے ذمے ہیں۔ 13 صحابہ کرام میں پہلا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ فضائل شب برات یہ روایت کر رہے ہیں، حدیث یہ حدیث روایت کر رہے ہیں۔ اور پھر میں بھی آتا ہوں آگے، پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے صحابی جنہوں نے فضائل شب برات کی حدیث مرفوعاً حضور سے روایت کی ہے، دوسرے صحابی کا نام حیدر کرار فاتح خیبر، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، تیسرے حضرت عبداللہ ابن عمر، چوتھے معاذ ابن جبل، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یزید بن جاری الیربوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ساتھ ہی ساتھ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یار عجیب حال ہے لوگوں کا، کیا پڑھتے ہیں، علم حدیث میں ان کا کیا مقام ہے۔ یہ 13 صحابہ جلیل القدر صحابہ جو مرفوعاً حضور سے شب برات کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہو کوئی روایت ہی نہیں ہے صحیح،
اور سنیں، یہ ہو گئی مرفوعاً 13 صحابہ کرام میں نے عرض کیا۔ اور اگر آپ مجھ سے کہیں، اللہ کا شکر ہے، یہ میں طالب علم ہوں، ٹھیک ہے، میں ایک نکمہ ناکارہ بندہ ہوں، مگر یہ حقیقت ہے کہ در مصطفیٰ سے جو خیرات ملی ہے اس کا صدقہ ہے۔ آپ کہیں تو کم سے کم 50 کتب احادیث میں دکھا دوں گا۔ اتنا سورج کی طرح آیا ہے، پھر بھی آپ یوٹیوب پہ بیٹھ کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو کہ کوئی حدیث صحیح نہیں ہے۔ اور ایک حدیث موقوف ہے جو کسی صحابی پہ جا کے ٹھہر جاتی ہے، اس کو حدیث موقوف کہتے ہیں۔ اب موقوف اسے کہتے ہیں اس نے حضور سے سنا تھا مگر آگے سند بیان نہیں کی، اس نے خود بات کی۔ امام بخاری کے شیخ المصنف ابن عبد الرزاق، نام سنے ہوں گے، امام بخاری کے بھی استاذ ہیں یہ، اس میں روایت ہے جلد 4 صفحہ نمبر 317، راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فضائل شب برات بیان کر رہے ہیں۔ پھر مرسلن 5 تابعی سے یہ روایت موجود ہے شب برات کی فضیلت، 5 تابعی سے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہیں مل ہی نہیں رہا ہے آپ کو، اور یہاں ہم جیسے چھوٹے موٹے مولوی لوگ اتنا نکالے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ مفتی صاحب ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے۔ میں نے کہا نہیں، سمجھ تب آئے گی جب دل میں عشق مصطفیٰ ہو، حضور کا پیار ہو، حضور کے نوکر بنے۔ تو 5 جلیل القدر تابعی سے مرسلن فضائل شب برات کی احادیث ہیں، اور ان میں 5 تابعی کون ہیں؟ کثیر بن مرہ تابعی کسے کہتے ہیں؟ جس نے صحابی سے ملاقات کی ہو۔ کثیر بن مرہ جانتے ہیں؟ اتنے جلیل القدر تابعی ہیں کہ 70 بدری صحابہ سے انہوں نے ملاقات کی ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں، 70 بدری صحابہ سے کثیر بن مرہ، 70 بدری صحابہ سے۔ میں واقعات سناتا آپ کو، مگر چونکہ سن لیا ہوں اس لیے جواب دینا لازم ہے مجھ پہ۔ سرکار فرماتے ہیں جب ایسے مسئلے ہو جائیں پھر بھی کوئی اپنا علم چھپائے تو اللہ اس کا فرض اور نفل قبول نہیں کرتا، پھر ایسے موقع پہ لازم ہوتا ہے کہ علمی جواب دیا جائے، ٹھیک ہے، علمی، ذاتیات نہیں، علمی بات کیا جائے، علمی بات کیا جائے۔ تو پہلے تابعی کثیر بن مرہ جنہوں نے 70 بدری صحابہ سے ملاقات کی ہے، اور یہ براہ راست حضرت معاذ بن جبل کے شاگرد ہیں کثیر بن مرہ۔ اور پھر امام مقول شامی، راشد بن سعہ، عطا بن یسار، یحییٰ بن کثیر، یہ 5 تابعی ہیں، 13 جلیل القدر صحابی ہیں، اور یہ 5 مرسلن اور 1 موقوفاً، اور پھر 7 تابعی موقوفاً، 7 تابعی سے یہی روایت ہوئی ہے۔ اب وہ روایت سنیں، ترک تو بہت ہیں، آپ کے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، تحدیث نعمت پہ حضور کے نالین کے صدقے میں کم سے کم 5 سے 6 گھنٹہ علم حدیث پر صرف انہی سندوں پر میں گفتگو کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، مگر میں خاص نکتے سمجھا رہا ہوں۔ اب وہ حدیث کیا ہے؟ حدیث سنیں، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، اور پھر سن لیں، اہل علم کے لیے ہے یہ، مفتی صاحبان کے لیے یہ جملے میرے، کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی صرف یہی روایت جو ابھی پڑھنے جا رہا ہوں کتب احادیث میں 10 طرق سے آئی ہوئی ہیں۔ حدیث ایک ہے مگر طرق 10 ہے، 10 سلسلہ ہے، ایک ہی حدیث ہے 10 سلسلے سے آئی ہوئی ہے۔ آپ کہہ رہے ہو یار کوئی حدیث ہی نہیں، سب گڑھی ہوئی ہیں۔ حدیث سنیں، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ سرکار نے فرمایا ان اللہ ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ شب برات جب آتی ہے، رات آتی ہے، تو اس میں اللہ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، اور قبیلے بنو کلب تھا ایک عرب میں، قبیلے بنو کلب تھا، پورے عرب میں سب سے زیادہ بکریاں انہی کے پاس تھیں، اسی لیے ان کا ذکر کیا گیا ہے، سب سے زیادہ پورے عرب میں سب سے زیادہ بکریاں ان کے پاس تھیں۔ تو سرکار فرماتے ہیں اس رات میں اللہ تعالیٰ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے۔ اور پھر اور عرض کروں، یہی وہ روایت ہے جس کے بارے میں امام جلال الدین سیوطی جو محدث گزرے ہیں، ان کی کتاب جامع صغیر حدیث نمبر 1942 نقل کر کے لکھتے ہیں کہ اس حدیث کی تمام سندیں حسن ہیں،
آپ کو کوئی حدیث ہی نہیں مل رہی ہے ہاں، اور پھر یہی نہیں رکوں گا میں، اب چونکہ چھیڑا ہے میں نے تو پھر ادھر کی باتیں کی جائیں ہاں، اور میرا مقصد علمی بات ہے، یہ ذہن میں رکھیں آپ، علمی باتیں۔ محمد ناصر الدین البانی پورا عرب بالخصوص جو کسی کی مقلد، جن کو غیر مقلد کہتے ہیں جماعت، جو کسی کی تقلید نہیں کرتے، جماعت اہل حدیث غیر مقلد، ٹھیک ہے، یا کسی کی تقلید نہیں کرتے، ان کے یہ پیشوا اور بانی ہے محمد ناصر الدین، پورے اہل عرب میں ان سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا، ان کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر ان کا حوالہ مل جائے تو سب کو چپ ہو جانا چاہیے، خاموش ہو جانا چاہیے، ان کا حوالہ سنیں۔ محمد ناصر الدین البانی السلسلۃ الصحیحہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 138 پر اپنا فیصلہ محمد ناصر الدین البانی لکھتے ہیں، کہتے ہیں جملۃ القول ان الحدیث بمجموعی هذه الطرق صحیح بلا ریب، کہ یہ حدیث جو فضائل شب برات پر ہے اس کے اتنے طرق ہیں، اتنی جگہوں سے روایت کی گئی ہے کہ یہ بلا شک و شبہ حدیث صحیح ہے۔ کم سے کم ابھی تک اگر کسی کو خیال تھا تو اب مان لینا، محمد ناصر الدین البانی، اور میں تو یہ ڈنکے کے چوٹ پہ جب باتیں کرتا ہوں علمی تبیین کرتا ہوں کہ اگر کسی کو رتی شک ہو تو آئیں، ویلکم ہے آپ کا، خوش آمدید، ٹھیک ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق بھی فضائل شب برات والی حدیث، میں جو 13 صحابہ گنوایا ہوں نا، ایک ایک حدیث سناتا آپ کو، مگر اتنا وقت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق کی سنیں، مسند بزار میں ہے، کتاب السنہ میں ہے، شرح السنہ میں ہے، شعب الایمان میں ہے، امام ابی العاصم روایت کرتے ہیں صفحہ نمبر 22 اور 23 حدیث نمبر 509، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان لیلۃ النصف من شعبان ينزل اللہ تعالی الى سماء الدنیا فیغفر لعبادہ الا ما کان من مشرک ومشاہد لاخیہ، جب 15ویں شب آتی ہے شب برات والی تو اس میں اللہ آسمان، یہ ابو بکر صدیق کی روایت ہے کہ سرکار نے فرمایا ہے، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تھی، کہتے ہیں آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، اور مشرک کو اور اپنے بھائیوں میں عداوت رکھنے والے، اگر آپس میں آپ کا کسی سے عداوت ہے، دشمنی ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ معاف نہیں کرتا ہے۔ آپس میں آپ لڑے ہوئے ہو تو اللہ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرتا ہے۔ شب برات آنے والی ہے، آپس میں صلح کر لو، آپس میں ایک دوسرے سے صلح کر لو، کیونکہ یہاں کی تکلیف اور یہاں کی عزت، تمہیں اگر یہ خیال آتا میری عزت چلی جائے گی، تمہاری عزت مصطفیٰ کے فرمان پہ قربان، ہماری اور آل اولاد مصطفیٰ پہ قربان، ہماری کیا حیثیت ہے؟ تو آپس میں صلح کر لو، منا لو اس کو، کیونکہ اس رات میں ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی، اور بھی لوگ ہیں کچھ، تو ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی ہے، بقیہ سب کی اللہ مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب اس حدیث کو لکھنے کے بعد غیر مقلدین کے جو بانی اور پیشوا ہیں محمد ناصر الدین البانی کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث لکھا اور کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ بھائی آپ کے سب کے تو کہہ رہے ہیں کہ حدیث صحیح ہے، میں اپنی بات صرف کرتا تو وہ بریلوی والے مولانا ہے، بھائی سب یہی کہہ رہے ہیں کہ حدیث صحیح ہے، تو ایسی باتیں آپ قطعاً نہ کریں، ایسی باتیں قطعاً نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اور پھر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی ہے ان راتوں میں، وہ سنیں، وہ رات ایسی ہے کہ جس رات میں اللہ تعالیٰ 300 رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ شب برات جو آئے گی 300 رحمت کے دروازے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت پتھر ہے، عرض کیا مولا اتنا خوبصورت پتھر؟ تو اللہ نے کہا اس سے حیرانی والی چیز دکھاتا ہوں، پتھر کھل گیا، پھٹ گیا، آپ نے دیکھا کہ اس میں ایک بزرگ ہے جو عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت لوگ کہاں کہاں کر رہے ہیں، امام قلیوبی نے لکھا ہے کتاب القلیوبی میں، کھل گیا، عرض کیا مولا یہ کون ہے؟ اندر گئے پتھر کے اندر، اور جب اندر داخل ہوئے تو دیکھا ایک چشمہ بہہ رہا ہے اور ایک انگور کی چھال ہے، درخت ہے، انہوں نے عبادت ختم کی، پوچھا کھاتے کیسے؟ کہا یہ چشمہ ہے، اس سے پانی پیتا ہوں، بھوک لگتی ہے تو انگور سے کھا لیتا ہوں۔ تو کہا کتنے سال سے عبادت کرتے ہو؟ کہنے لگے 400 سال سے عبادت کر رہا ہوں، اسی پتھر کے اندر 400 سال سے عبادت کر رہا ہوں۔ یہی تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اتنے سالوں سے، کہ یہ جو کپڑا پہنے بیٹھے ہو آپ سوچتے ہو آپ کا مال اپنا ہے، گاڑی آپ کی ہے، یہ بدن آپ کا ہے نا، یہی تو ایک ہے روٹین جو چل رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ ساری چیزوں کے مالک ہم ہیں۔ اگر آپ مالک ہو اپنے بدن کے، تو جب روح نکلتی ہے تو آپ کی باڈی قبر میں کیوں ڈال دی جاتی ہے؟ اگر آپ اپنے آپ کے مالک ہو،
اگر آپ اپنے پیسے کے مالک ہو تو مر گئے تو پیسہ دوسرے لوگ کیوں لے لیتے ہیں؟ اگر آپ اپنے گھر کے مالک ہو تو آپ گھر میں مرتے ہو، آپ کے گھر والے باہر کیوں نکال دیتے ہیں؟ یہ جو کپڑا پہنے بیٹھے ہو یہ بھی چھین لیا جاتا ہے، جو جوتا چپل پہن رہے ہو نا یہ بھی چھین لیا جاتا ہے۔ آپ کس چیز کے مالک ہو؟ اس خیال کو چھوڑو، آپ کسی شے کے مالک نہیں ہو، کیونکہ ہمارا یہی نظریہ ہے نا کہ جو کچھ ہے سب خدا کا ہے، سب کچھ خدا۔ تو اس سے باہر نکلو، یہ گورکھ دھندا ہے جو ذہن میں بسائے ہو یہ ہو کہ میں مالک ہوں، میں ان چیزوں کا کچھ بھی مالک نہیں ہو آپ، ایک رتی بھی کچھ نہیں جاتی آپ کے ساتھ۔ ہاں مالک ہو آپ، کس چیز کے مالک ہو؟ اپنی نیکیوں کے مالک ہو آپ، اپنی اچھائیوں کے مالک ہو آپ مر جاؤ گے سب کچھ چھن جائے گا مگر قبر میں آپ کی نیکیاں آپ کے ساتھ جائیں گی۔ تو آپ نیکیوں پہ دھیان دیں، اور یہ جو سوچے ہو یہ سب کچھ آپ کا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ خود کبھی غور کرنا اس بات پہ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کتنے سال سے؟ تو کہا 400 سال سے ہوں۔ تو عرض کیا مولا اتنا بڑا کوئی عابد ہوگا، کوئی پرہیزگار ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں میری محبوب کی امت آئے گی، میرا حبیب ہوگا، قربان جائیں حبیب کے صدقے میں کیا کیا ملا ہے، پھر ان سے پیار نہ کیا جائے تو کس سے کیا جائے؟ میرا محبوب آئے گا، اس کی امت ہوگی، اور اس امت کو میں کچھ راتیں دوں گا جس میں ایک رات شب برات کی ہوگی، شب برات کی ہوگی، 15ویں شب ہوگی، اور میرے محبوب کی امت کے افراد آئیں گے، اس میں 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں گے۔ تو اے عیسیٰ اس کے 400 سالہ عبادت پہ وہ 2 رکعت میں بھاری کر دوں گا، وہ ہے شب برات، ہاں وہ آنے والی رات ہے۔ تو انشاءاللہ ہر سال کی طرح امسال بھی 6 رکعت جو مغرب بعد پڑھی جاتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ پڑھی جائے گی، آپ حضرات اس میں شرکت فرمائیں۔ اور اب چونکہ وقت اتنا نہیں ہے، اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی، بخشش نہیں ہوتی ہے، اور وہ ہیں جو ماں باپ کے نافرمان ہیں، غیبت کرنے والے ہیں، شراب پینے والے ہیں، زنا کے عادی ہیں، ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ تو ابھی وقت ہے اسی لیے میں سمجھا رہا ہوں، کسی سے جھگڑا ہے صلح کر لیں، آپ صلح کر لیں، کیونکہ آپ جھگڑے بھی اپنے نفس کے لیے کرتے ہو، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھی ہم اللہ کے لیے جئیں، دوستی بھی اللہ کے لیے، دشمنی بھی اللہ کے لیے، دشمنی بھی اللہ کے لیے، آپس میں صلح کر لیں۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں ان کو راضی کر لیں۔ خدا کی قسم آپ خانہ کعبہ میں جائیں اور مر جائیں، غلاف کعبہ سے چمٹ جائیں اور پھر کھڑے رہیں اتنی دیر تک اور حضور پہ درود پڑھتے رہیں اور مر جائیں غلاف کعبہ سے چمٹے چمٹے، اور اگر آپ کی ماں ناراض ہے، آپ کا باپ ناراض ہے، تو آپ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتے ہیں۔ ان گورکھ دھندوں سے باہر نکلو، تمہارے ماں باپ جنت ہیں، تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جہنم ہے۔ اچھا سلوک کیا جنت میں جاؤ گے، برا سلوک کیا جہنم میں جاؤ گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کل الذنوب یغفر اللہ منہا ما شاء، اللہ ہر گناہ جو چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے، مگر اگر کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے، حدیث سنیں، الا حقوق الوالدین فانہ یعجل لصاحب فی حیاتی قبل الممات، حضور فرماتے ہیں جو ماں باپ کا نافرمان ہے اللہ اس کو سزا دنیا میں دیتا ہے۔ جو ماں باپ، جو اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے، حضور فرماتے ہیں وہ مر نہیں سکتا، اسے موت نہیں آ سکتی ہے جب تک کہ اللہ اس کو سزا نہ دے دے دنیا میں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو اولاد اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرنا بند کر دیتی ہے، یہ نمازوں میں آتے ہو دعا نہیں کرتے ہو، میرے آقا فرماتے ہیں جو دعا نہیں کرتی ہے ماں باپ کے بارے میں اولاد، تو سرکار فرماتے ہیں اس اولاد کی روزی تنگ کر دی جاتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو چاہتا ہے اس کی روزی بڑھ جائے ماں باپ کے لیے دعا کرے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو چاہتا ہے اس کی عمر میں برکت ہو جائے، سرکار فرماتے ہیں ماں باپ کے لیے دعا کرے۔ نوجوانوں اگر تم صاحب اولاد ہو تو ذرا سوچو، وہ تمہاری ماں کبھی اس وقت اس لہجے میں اس عمر میں تمہارے عمر میں وہ تھی، آج تمہارے بیٹے کو تکلیف ہوتی ہے، تمہارا کلیجہ پھٹتا ہے، تم بھوکے رہ کے اپنی اولاد کو کھلاتے ہو، تم بھی کبھی بچے تھے، وہ بھی کبھی ماں باپ تھے، وہ بھی ایسے کرتے تھے، جتنی تکلیفیں کیا سمجھتے ہو؟ تمہاری زبان سے ماں کو تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ جب برتن گرتا ہے تو آواز آتی ہے، مگر جب پلٹ کے تم بولتے ہو اپنے ماں کو، الٹا جواب دیتے ہو، اس کا کلیجہ پھٹتا ہے۔ جب اس کا کلیجہ پھٹتا ہے عرش الہی ہل جاتا ہے۔ میرے آقا فرماتے جو چاہتا ہے اس کا رب اس سے راضی ہو جائے، وہ اپنے ماں باپ کو راضی کر لے، اپنے ماں باپ کو راضی کر لے۔ میں تمہیں حدیث سناتا ہوں، حضرت علقمہ صحابی رسول ہے، آخری وقت ہے، آخری وقت میں تمہیں سمجھ نہیں آئی ہے، ان سے جا کے پوچھو جن کے ماں باپ نہیں ہیں کہ ان کو ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے۔ تم اتنے بے غیرت ہو گئے کہ ماں چلا رہی ہے تم پر اثر نہیں پڑ رہا ہے، اتنے بے حیا ہو گئے کہ باپ آواز دے رہا ہے تم سننے کے لیے تیار نہیں ہو۔
کیا تمہاری زندگی ہے؟ کیا سمجھتے ہو تمہیں موت نہیں آنی ہے؟ حضور کا سامنا نہیں کرنا۔ علقمہ صاحب یہ رسول ہے، آخری وقت ہے، کلمہ پڑھایا جا رہا ہے، زبان سے کلمہ نہیں ادا ہو رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ، حضرت بلال گئے، کہہ رہے کلمہ پڑھ لیں، کلمہ نہیں ادا ہو رہا ہے۔ سرکار گئے، کہا کلمہ پڑھ لو۔ حضور کا ہاتھ چومنے والے، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے، مگر زبان سے کلمہ نہیں ادا ہو رہا ہے۔ سرکار اگر کنکر کو بولیں کلمہ پڑھتا تھا، درخت کو بولیں کلمہ پڑھتا تھا۔ ارے حضور سے پوچھیں نا، مسجد نبوی شریف ہے، کونے میں بیٹھ کے سرکار رو رہے ہیں، زاد و قطار رو رہے ہیں۔ صحابہ حیران ہو گئے، سرکار کیوں رو رہے ہیں؟ قریب آئی، یا رسول اللہ رونے کی وجہ۔ سرکار روتے ہوئے فرماتے ہچکیاں بند گئیں۔ کہا صحابہ کاش میری ماں آج آمنہ زندہ ہوتی اور میں نماز پڑھا رہا ہوتا اور پیچھے سے میری ماں آواز دیتی بیٹے محمد، تو میں نماز توڑ کے اپنی ماں کے پاس آ جاتا، میں نماز توڑ کے اپنی ماں کے پاس آ جاتا۔ میری ماں مجھے یاد آئی، اس لیے رو رہا ہوں، اس لیے رو رہا ہوں۔ سرکار نے نہیں نصیب ہو رہا ہے کلمہ، تو سرکار نے فرمایا ان کی ماں ہے کیا؟ کہا ہاں ماں ہے۔ بلایا گیا، ماں آئی، سرکار نے فرمایا تم ان سے ناراض ہو؟ اب وہ حضور کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، حضور ان کے سامنے ہیں، مگر کلمہ زبان سے ادا نہیں ہو رہا ہے۔ ماں نے کہا ہاں ناراض ہوں۔ سرکار نے فرمایا معاف کر دو، اگر تم نے معاف نہ کیا تو پھر یہ آگ میں جلے گا۔ کہتی ہیں یا رسول اللہ اس نے مجھے تکلیف دی ہے، الٹا سیدھا بول جاتا تھا، تکلیفیں دیتا تھا، مجھے بڑا درد ہے میرے کلیجے میں۔ سرکار نے فرمایا معاف کر دو ورنہ جہنم میں جائے گا۔ میرے آقا اتنا کہتے ہیں، وہ بوڑھی ماں معاف کرتی ہیں، ادھر وہ معاف کرتی ہیں، ادھر بیٹے کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ اگر معاف نہ کرے ماں تو زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوتا ہے۔ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، خوش نصیب ہو۔ اگر ماں زندہ ہے تو پیار کیا کرو یار، اپنے باپ سے پیار کیا کرو۔ تمہیں پتہ نہیں ماں باپ کسے کہتے ہیں، ماں باپ کسے کہتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کریں۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سرکار کے ساتھ گئے، ایک قبرستان ہے، سرکار بیٹھے اور ایک تازہ قبر بنی ہوئی تھی، سرکار بیٹھے، سرکار کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور آہو بکا کرنے لگے، حضور رونے لگ گئے، حضور رونے لگ گئے۔ تو ابو ذر نے کہا سرکار کیا بات ہے؟ کہا اس پہ عذاب ہو رہا ہے، اس پہ عذاب ہو رہا ہے۔ یہ کیسا تھا؟ تو کہا تھا تو بڑا نیک۔ تو کہا نہیں ماں کو بلایا جائے اگر ماں باپ ہو تو۔ گئے، آواز دیا تو ایک بوڑھی ضعیف آئیں۔ سرکار نے فرمایا تم اس سے ناراض ہو؟ کہنے لگی ہاں آقا میں اس سے ناراض ہوں۔ یہ بڑا الٹا جواب دیتا تھا مجھے، کبھی مجھ سے پیار سے بات نہیں کیا۔ ماں باپ کو تم سے پیسے نہیں چاہیے، تم کیا سمجھتے ہو صرف ماں باپ پیسے کے بھوکے ہیں؟ نہیں یار، وہ تمہاری ماں باپ ہے، وہ چاہتے ہیں میرا بیٹا بڑا ہو گیا نا 5 منٹ مجھے دے دے، وہ آپ کا وقت چاہ رہے ہیں۔ آج آپ آفس کے لیے وقت ہے، دوستوں کے لیے وقت ہے، مگر ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے 5 منٹ آپ کے پاس نہیں ہے۔ کبھی ماں کے پاس بیٹھ کے دیکھو نا کتنا پیار آتا ہے اسے، اور کیسی میٹھی میٹھی باتیں کرتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا رہے تھے، اللہ نے کہا موسیٰ سنبھل کے، دوسرا قدم بڑھایا، کہا موسیٰ سنبھل کے۔ کہا مولا کبھی ایسا تو نے کہا نہیں، آج کیوں کہہ رہا ہے سنبھل کے؟ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ جب تو گھر سے نکلتا تھا ہمیشہ تیری ماں سجدے میں ہوتی تھی، وہ دعا کرتی تھی، تیرے قدموں کی حفاظت ماں کی دعا کرتی تھی، مگر آج باہر نکلا ہے، ماں کا گھر پہ انتقال ہو گیا ہے، اب تیرے قدموں کی حفاظت کے لیے ماں کی دعا نہ رہی، اس لیے خود سنبھل کے چلنا۔ دیکھیں اللہ کیسا موسیٰ علیہ السلام کو تنبیہ کر رہا ہے۔ تو جب بوڑھی کو بلایا گیا، سرکار نے کہا معاف کر دو، قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ وہ رو پڑی اور کہا حضور میں نے معاف کر دیا۔ ادھر ادھر معاف کرتے ہیں حضور، مسکرا پڑتے ہیں کہ اللہ نے عذاب ہٹا لیا ہے، عذاب ہٹا لیا ہے۔ ماں باپ سے پیار کریں، ماں باپ کی خدمت کریں، اور یہ چند باتیں ہم نے عرض کر دیں، اور آپس میں مل جل کے رہیں، اتحاد کریں، بغض و عناد دل سے دور کر لیں، حسد دور کر لیں، ایک دوسرے کے تعلق سے اچھا سوچیں۔ اگر کسی کے اندر 10 چیزیں ہیں، 9 برائی ہے 1 اچھائی ہے، 10 میں 9 برائی 1 اچھائی ہے، ہمیں بات کرنے کے لیے وہ 1 اچھائی کافی ہے۔ ہمیں